السلام علیکم. میٹرنل ہیلتھ ماڈیول میں خوش آمدید. میرا نام ڈاکٹر شفقت طارہ ہے. میں آبسٹیشین اینڈ گائنیکولوجسٹ ہوں ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گلگت میں. آج ہم اس ماڈیول میں بات کریں گے پریونشن اینڈ مینجمنٹ آف پی پی ایچ. پی پی ایچ ہوتا کیا ہے؟ نارمل ڈیلیوری میں 500 ملی لیٹر سے زیادہ بچہ دانی سے خون کا بہنا اور سیزیرین سیکشن کے بعد 1000 ملی لیٹر سے زیادہ خون کے بہنے کو پی پی ایچ کہتے ہیں. پی پی ایچ دو طرح کے ہیں، پرائمری پی پی ایچ اینڈ سیکنڈری پی پی ایچ. بچے کی پیدائش کے بعد پہلے 24 گھنٹے کے اندر بچہ دانی سے بہت زیادہ مقدار میں خون کے بہنے کو پرائمری پی پی ایچ کہتے ہیں. سیکنڈری پی پی ایچ بچے کی پیدائش کے 24 گھنٹوں کے بعد سے 12 ہفتوں تک بچہ دانی سے بہت زیادہ خون کے بہنے کو سیکنڈری پی پی ایچ کہتے ہیں. پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں سب سے زیادہ شرح اموات حمل کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے اہم وجہ ہیمریج ہے. اب ہم بات کریں گے پی پی ایچ سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں. پی پی ایچ سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ اچھی اینٹی نیٹل کیئر اور مناسب میڈیکل چیک اپ سے پی پی ایچ کا خطرہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. متوازن غذا اور فولاد کے استعمال سے حاملہ خواتین کو پی پی ایچ سے بچایا جا سکتا ہے. حمل کے شروع کے مہینوں میں خواتین کی ایچ بی لازماً چیک کریں. حاملہ خواتین میں 12 سے 14 گرام اہم ایچ بی ہونی چاہیے. حاملہ عورت کے ایچ بی کو 32 سے 34 ہفتوں کے دوران دوبارہ چیک کیا جائے، اور اگر اس کا ہیموگلوبن کا لیول 8 گرام سے کم ہو، اور اگر ان بکڈ حاملہ خواتین کی لیبر کے دوران ایچ بی 10 گرام ہو تو ایسے خاتون کو قریبی ہسپتال فوراً منتقل کیا جائے، جہاں ضروری ایمرجنسی آبسٹیٹک فیسلٹیز اور بلڈ بینک کی سہولیات موجود ہوں. پی پی ایچ کو بھانپنا ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے، تاہم کچھ مخصوص صورتیں ایسی ہیں جن کے پائے جانے سے اس بات کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ حاملہ خاتون کو پی پی ایچ کا خطرہ درپیش ہے. مڈ وائف ڈاکٹرز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 1 منٹ میں 500 ملی لیٹر خون پی پی ایچ کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے. ایک عورت کے جسم میں اوسطاً 5 لیٹر خون ہوتا ہے، اور پورے جسم کا خون ضائع ہونے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. عورت کو پی پی ایچ سے بچانے کے لیے ہمیں اچھی اینٹی نیٹل کیئر، انیمیا کو اینٹی نیٹلی ہی ایڈریس کریں. اینٹی نیٹل پیریڈ میں ہی برتھ اسپیسنگ اینڈ فیملی پلاننگ میتھڈز کے بارے میں حاملہ خاتون کو کاؤنسل کریں. ہائی رسک فیکٹرز کو لیبر کے دوران پک کریں اور ٹائملی ایکشن لے لیں، کیونکہ پی پی ایچ سے پورے جسم کا خون ضائع ہونے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. اب ہم بات کریں گے پرائمری پی پی ایچ کی وجوہات کیا ہیں. بیسیکلی یاد رکھنے کے لیے ہیں کہ ہم 4 T سے اس کو یاد رکھتے ہیں، جس میں ٹون، ٹراما، ٹیشو اینڈ تھرومبن آتا ہے. ایٹونک یوٹرس، جسے بچہ دانی کے سکڑنے کی صلاحیت کم ہونا یا ختم ہونا کہتے ہیں، یہ کن کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ اگر ایک خاتون 3 یا 3 سے زیادہ بار جس کا حمل ہو چکا ہو، ماضی میں پی پی ایچ ہوا ہو، ہم زچگی کے عمل میں تاخیر ہو، بچہ دانی کے دوران حمل بہت زیادہ کھچاؤ میں رہنا جیسے پولی ہائیڈریمیاز، ٹوینز، فائبرائڈ یوٹرس، اور بچے کا وزن 4 kg سے زیادہ ہو، ماں کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، حاملہ خاتون کا وزن بہت زیادہ ہو، اس کو خون کی کمی ہو، اس کا مثانہ بھرا ہوا ہو، وقت سے پہلے دردیں لگنے اور اس کو روکنے والی ادویات کا استعمال ہوا ہو، لیبر کو تیز کرنے والی ادویات کا استعمال ہوا ہو، پلیسنٹا پریویا، ان افیکٹو مینجمنٹ آف 3rd stage آف لیبر. دوسری وجہ پی پی ایچ کی ٹراما ہو سکتی ہے. سیزیرین سیکشن کے دوران، انسٹرومنٹل ڈیلیوری کے دوران یوٹرائن رپچر ہو سکتا ہے، سروائیکل ٹیئرز آ سکتے ہیں، ویجائنل ٹیئرز، پرینیل ٹیئرز آ سکتے ہیں. تیسری وجہ ٹیشو ہے، جس میں میمبرینز، پلیسنٹا اینڈ بلڈ کلاٹس یوٹرس کے اندر رہ جاتے ہیں. اور چوتھی وجہ تھرومبن ایبرپشن ہوئی ہو، بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر 4 ہفتے سے زیادہ مرا پڑا ہوا ہونا، ایمنیوٹک فلوئڈ ایمبولیزم ہو، ہائی گریڈ فیور ہو، پری ایکلیمشیا یا ایکلیمشیا ہو. ان ہائی رسک فیکٹرز کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پی پی ایچ سے جڑے ہوتے ہیں. پی پی ایچ کی وجہ تلاش کرنا اس کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے. پیدائش کے فوراً بعد عورت کو زیر نگرانی رکھنے سے پی پی ایچ کی جلد شناخت ہو سکتی ہے. پی پی ایچ کی وجہ کا تعین کرنے کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ وجہ معلوم کرنے کے بعد اس وجہ کے مطابق علاج کیا جا سکتا ہے.
اب ہم بات کریں گے مینجمنٹ آف پی پی ایچ کیسے کرنا ہے. ہم نے احتیاطی تدابیر لے لی, اب جب ایک دفعہ پی پی ایچ ہو گیا ہے اس کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے مدد کے لیے بلانا ہے. ہسپتال کے متعلقہ ٹیم کو جمع کریں. مڈ وائف, آبسٹیٹیشین, اینستھیٹسٹ, ہیمیٹولوجسٹ, لیب ٹیکنیشین, بلڈ ٹرانسفیوژن ٹیکنیشین اینڈ پورٹرز کو موبلائز کرتے ہیں. اگر آپ سیکنڈری کیئر لیول یا ٹرشری کیئر لیول پہ ہیں اور مائنر پی پی ایچ ہے تو آپ مڈ وائف انچارج, فرسٹ لائن آبسٹیٹک اینڈ اینستھیٹسٹ کو بلا لیں. اگر میجر پی پی ایچ ہے, بلڈ لاس مور دین 1000 ml ہے, آن گوئنگ بلیڈنگ ہے یا کلینکل شاک ہے تو ملٹی ڈسپلنری ٹیم انوالومنٹ بہت ضروری ہے, جس میں سینئر مڈ وائف, آبسٹیٹیشین, اینستھیٹسٹ, ہیمیٹولوجسٹ, لیب ٹیکنیشین, بلڈ ٹرانسفیوژن ٹیکنیشین اینڈ پورٹرز. اگر آپ پیریفری لیول پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس جتنا بھی اسٹاف اویلیبل ہے ان سب کو مدد کے لیے بلائیں. یوٹرس کو رب کریں, بائی مینول مساج کریں. یوٹرس کو خون کے لوتھڑوں سے پاک رکھیں. اس بات کا تعین کریں کہ سانس کی نالی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. مریض سانس ٹھیک لے رہا ہو. 10 سے 15 لیٹر پر منٹ کے حساب سے آکسیجن ماسک کے ذریعے دینا شروع کر دیں. جسم میں خون کا بہاؤ مناسب ہو. مریض کو سیدھا رکھیں, مریض کو گرم رکھیں. اینٹی شاک گارمنٹ اگر مہیا ہو تو پہنا دیں. مریض کا مثانہ خالی کر دیں اور پیشاب کی نالی پاس کر دیں. مریض کو, اس کے پارٹنر کو اور رشتہ داروں کو وقتاً فوقتاً سارے حالات سے آگاہ کر دیں. 20 ملی لیٹر بلڈ نکالیں, جس سے بلڈ گروپنگ, RH فیکٹر, کمپلیٹ بلڈ. ہر 15 منٹ بعد آپ نے بی پی, پلس, ریسپریٹری ریٹ, ٹمپریچر چیک کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس پلس آکسی میٹر ہے تو کنٹینیوسلی ریکارڈ رکھیں. ارگومیٹرین 0.5 ملی گرام انٹرامسکولر لگائیں اگر ہائپر ٹینشن نہیں ہے تو. مائزوپروسٹرول سب لنگول 800 مائکرو گرام یعنی 3 گولیاں زبان کے نیچے رکھنی ہیں. انجیکشن ٹرانزمین 1 گرام IV, 20 to 40 یونٹس آکسیٹوسن ان ڈرپ. میکینیکل میتھڈز میں پریشر پیکنگ ہے, انٹرا یوٹرائن بیلون ٹیمپوناڈ ہے, سرجیکل کمپریشن اور بریس سوچر موسٹ کامن ویلنج. اسٹیپ وائز یوٹرائن ڈی ویسکولرائزیشن, 1 uterine and both uterine arteries, 1 ovarian or both ovarian arteries and internal iliac artery ligation. ہسٹریکٹمی, موسٹلی ہسٹریکٹمی کی ضرورت یوٹرائن رپچر, پلیسنٹا ایکریٹا میں پڑتی ہے. ریفر کرنا ہے اور ریفر کرنے سے پہلے انفارم کرنا ہے سیکنڈری کیئر لیول یا ٹرشری کیئر لیول مریض پی پی ایچ کا ریفر ہوا ہے. اگر خون کا بندوبست ہے تو فوراً خون لگائیں. اگر گروپ اسپیسیفک نہ ہو تو او نیگیٹو لگائیں. اگر خون نہیں اویلیبل ہے تو 3.5 لیٹرز تک وارم فلوئڈز لگائیں, جس میں 2 لیٹرز کرسٹلائڈز ہونے چاہیے اور 1.5 لیٹرز کولائڈز ہونے چاہیے. اگر خون تیار ہو تو 4 یونٹس RBC کے بعد FFPs لگا دیں. اگر میجر ہیمریج امنیوٹک فلوئڈ ایمبولزم کی وجہ سے یا ابرپشن کی وجہ سے یا جہاں وجہ تعین کرنے میں دیر لگ رہی ہو یا ٹیسٹ کی رپورٹس نہیں آئی ہیں تو اس صورت میں آپ نے 12 سے 15 ملی لیٹر پر kg کے حساب سے FFPs لگانے ہیں. اگر APTT 1.5 ٹائمز نارمل سے زیادہ ہو تو 15 ملی لیٹر پر kg کے حساب سے FFPs لگا دیں.
हेमरेज के दौरान अगर आप टर्शरी केयर लेवल पे हैं या सेकेंडरी केयर लेवल पे हैं तो सीरम फाइब्रिनोजिन जब चेक करेंगे 2 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम हो तो रिप्लेसमेंट के लिए क्रायोप्रेसिपिटेट लगा दें। अगर प्लेटलेट्स 75,000 से कम हो तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दें। फैक्टर 7A ट्रायल बेसिस पे है। अगर एक्सपर्ट स्टाफ मौजूद हो तो आर्टीरियल लाइन सेव करें, मरीज को हाई डिपेंडेंसी यूनिट या इंटेंसिव केयर मुंतकिल कर दें। बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्लूइड्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स एंड प्रोसीजर जो भी किए हैं आप उसको डॉक्यूमेंट कर दें और मुनासिब वक्त में कपल को डीब्रीफिंग ज़रूर कर दें। एंडोसर्वाइकल स्वाब्स लेने हैं और उसी के हिसाब से एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट करनी है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है ताकि हम देखें उसमें कोई रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन तो नहीं है। अगर आरपीओसीज हैं तो ईएनसी आपने करनी है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन देखने के लिए ज़रूर कराएं। अगर रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन अल्ट्रासाउंड पे आते हैं तो इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटाज अंडर एंटीबायोटिक कवर बाय सम सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन करवाएं।